بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اندر کو صاف کر رہے ہیں، اور جب اندر صاف ہوتا ہے تو باتیں بھی صاف ہو جاتی۔ یہ دوست یار ریکارڈ کر لیتے ہیں، یوٹیوب پر چڑھا بھی دیتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے یہ چلنی کوئی نہیں ہے، لیکن ایک دوست نے فرمائش کی تھی کہ سائیں یہ نہ اگر مل جایا کریں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک کے کہنے پر، صرف ایک کے کہنے پر پھر دوستوں کے کیا کہتے ہیں اس کی سفارش کی، انہوں نے مان لی، یہ اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں ان کو بھی نہیں سنا رہے، جس کو سنا رہے ہیں نا وہ پورا اجر دیتا ہے، وہ پورا اجر دیتا ہے، کیونکہ کسی کو سنانا ہی نہیں، کسی کے لیے کرنا ہی نہیں ہے۔ اس نے بات کہی، اگر ہماری بات سے کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے تو کر دو، بس ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ وہ کمے تے لگے رہے نا، جتنی دیر تک اس کام میں لگے رہے، فارغ تو نہیں نا ہے۔ یہ شکر نہیں ہے بیٹھے ہیں، بیٹھ گئے، فارغ تو نہیں ہے نا۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا صوفیہ کرام، اولیاء کرام، وہ ہماری نیتیں صاف کر دیتے ہیں، اور سب سے بہترین کام نیت صاف کرنا ہے۔ یہ نیت ہی خراب رہتی ہے۔ کس لیے کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، یہ کسی اور سے نہیں پوچھنا، اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ یعنی کوئی کام کرنے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنا کیوں، کس لیے۔ جب آپ نہیں جواب بھی آئے گا، اور اگر وہ کام جائز حد تک ہوگا کر لیں، بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ جائز حد تک ہے کر لیں، کیونکہ اگر ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی یا میں کر کیوں رہا ہوں، لیکن جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے نا، حلال کر رہے ہیں نا، ناجائز تو نہیں نہ کر رہے۔ وہ صوفی کی مثال میں نہ ہو، وہ جائز کی حد تک تو ہے نا، تو کر لیں۔ میری بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ فرض کہ میں ایسے کہتا ہوں یار یہ تم نے قیمتی کپڑا کیوں پہنا ہے، یہ بتایا اپنے طور پر کہ جی ہم نے جو کہ جانا ہوتا ہے ٹھیکیداروں کے پاس، تو میں اس لیے خوبصورت کپڑا پہنتا ہوں تاکہ ذرا، ویری گڈ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثناء کے پاس جب امبیسیڈر آتے تھے تو آپ اچھے کپڑے پہن کے ان کے پاس جاتے تھے، ورنہ پیون لگے بھی کپڑے آپ پہن لیتے تھے۔ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے پہلی بات میں جو سمجھا رہا تھا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہماری نیت کیا ہے۔ نیت نہ بھی سمجھ میں آ رہی ہو، جیسے میں اوپر بنا رہا ہوں، میری نیتیں بگڑتی رہتی، کیوں بنا رہا ہوں، وجہ نیتیں بگڑتی رہتی، کبھی کچھ کہتا ہوں کبھی کچھ کہتا ہوں، سمجھ ہی نہیں آتی، لیکن میں کہتا ہوں غلط تو نہیں کر رہا، غلط تو نہیں کر رہا، جائز ہے۔ یہ بعد میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کام لے گا، اللہ ہی بہتر جانے۔ یہ ایسے جیسے ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یار میں سانگڑ میں ایک مرکز بنانا چاہتا ہوں، وہاں نہیں بنا پائے، تو آپ نے ٹیلے پر ہی مرکز بنا دیا۔ تو میں نے دل میں سوچا یہ تو پیسہ ضائع کیا، اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں، یہاں تو لوگ آتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم نے فرمایا کہ دیکھو پیسے تو میرے پاس کسی کے اکٹھے ہوئے تھے، اب کہیں تو لگانے تھے نا، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں پیسے ادھر ہی پڑے رہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے۔ ہم ہر کام ایک امید پر کرتے ہیں۔ میں تو پیسے کسی کو منگے بھی نہیں، میں نہیں منگے کہ بندہ کہ میں پیسے منگے نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کسی نے دیے نہیں ہیں، یہ نہیں، میں نہیں کہا کہ کسی نے دیے نہیں ہیں، کسی نے پیار نہیں کیا، جو کسی نے کر لیا میں نے اس کا نام بھی نہیں لیتا، کیونکہ اس نے کس لیے کیا، اسے یہ بھی پسند نہیں کہ میں نام لوں، ٹھیک ہے، تو میں نے تو مانگے بھی نہیں ہیں۔ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو جب کام ہو رہا ہے تو میں کہوں گا یار جائز حد تک ہے، ٹھیک ہے، آگے دیکھیں گے ہوتا کیا، کام اچھا ہے۔ دماغ میں کیونکہ 15-20 نقطے ہوتے ہیں جو کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے، جب بن جائے گا پھر سمجھ آ جائے گا کیا کرنا ہے، آرام سے رہیں گے، یقین مانیں انجوائے کریں گے، انجوائے کریں گے۔ کیسے؟ میں جو انجوائے کرنے کو سمجھتا ہوں، میری سوچ ہے، ہم آپس میں نا بہن بھائی بھی نہیں ملتے،
ہم آپس میں بہن بھائی نہیں ملتے. مرنے کے بعد کیوں رونا ہے؟ پہلے مل لیں گے, کھیل لیں گے, پہلے مل لیں گے, کھیل لیں گے. آؤ یار کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے نہیں, آج آئیے کرکٹ کھیلتے ہیں, پہلے کھیل لیں گے یار, اور پہلے دیکھ دیکھ کے خوش تو ہوں گے. جیسے میں کئی دفعہ اپنے بیٹے کو کہتا ہوں, میں کہا ٹل ڈیتھ میں تمہارے ساتھ ہوں, ٹل ڈیتھ میں تمہارے ساتھ ہوں, اس کے بعد بھی اللہ تیرے ساتھ ہے. وہ میں صرف ویسے تمہیں ایک حوصلہ دیتا ہوں کہ ایک باپ یا دوست ہونے کی حیثیت سے کہ یار تم نے یہ نہیں سمجھنا کہ یار میں کہاں پر, یہ نہیں سمجھنا. ٹل ڈیتھ میں تمہارے ساتھ, کوئی غصہ بھی کراں گا, سب کچھ کراں گا, لیکن ٹل ڈیتھ تیرا بھلائی سوچاں گا. ایک ہوتا ہے نا باپ ہوتا ہے, وہ اس طبیعت کا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں کیوں کراں, کر اب بھائی. میں شغلاً میرے ابو سے نا, تو ہماری والدہ فوت ہو گئی, 1994 میں شادی تھی سسٹر کی, تو اور کوئی تھا نہیں, ایک ہی تو بہن تھی ہماری. اس نے جانا تھا تو کسی نے نہیں آنا تھا. ابو نے کہا کہ یار تو اینج کر اتنے شادی کر لیں, 2000 تو کماندا, 2000 میں بھی چپادا کراں گا, تو رل مل کے خرچہ کر لاں کراں گے. میں کہا ٹھیک ہے ابو جی. شادی کر لی. شادی کرنے کے بعد جب وہ کہتے ہیں مسائل ذرا بڑھتے ہیں نا, تو میں نے کہا ابو جی وہ تسی کیا سی, کہتے شادی تو آپ ہی کیتی سی نا, شادی تو آپ ہی کیتی سی نا. حالانکہ اس وقت میں ذہین تھا, میں نے 25,000 اس دور میں نا علیحدہ رکھا ہوا تھا کہ شادی کے بعد خرچہ بڑھتا ہے, اگر 1,000 بھی زیادہ بڑھے گا نا تو میں گزارا کروں گا. 2 سال تو گزریں گے نا. یہ ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ ایک عام آدمی کو نا اتنی چیزوں کا علم نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. میرے نہ رہو گے نا تو ایش ہی کرو گے. سوچے سمجھے دروازے تو کھلن گے. وہ انہوں نے میرا تجربہ کیا, میں اس طرح کا تجربہ آگے نہیں کرنا چاہتا. جیسے وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا, اپنے پیو نے پوچھتا ہے ابو جی جو تسی فیل ہوئے سو کی ہویا سی, کہندا تیرے دادے نے بڑا ماریا سی. کہندا دادا فیل ہویا سی, کہندا وہ دادے نے بڑا ماریا سی. کہندا دیکھو خاندانی کام بند کر دیو, میں بھی فیل ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو میں کہ یار اسی طرح کم بند کر دینی ہے, ضرور چالو ہی رکھنا ہے. اس لیے میں نے کبھی اپنے بیٹے کو پریشر نہیں ڈالا, ہاں بھائی پڑھنا ہی ہوئے, اینج کرنا ہی. ان بچوں سے میں امیدیں رکھتا ہوں یہ پڑھیں. علم اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ڈگری لے کے نوکری کرنی ہے, علم ہے. کوئی بھی لائن اختیار کر لیں, ٹاپ و ٹاپ جائیں, پڑھ کے دکھائیں, مزہ آتا ہے. کیونکہ مجھے سمجھ نہیں نہ آتی کہ ہم نے 2-4 ہزار, کتنی فیس جاتی ہے اس کی؟ 8,000 فیس جاتی ہے, سمجھو گے فیس. بچہ پڑھتا ہوگا ہم 15,000 کا, سارا کچھ ڈال ڈول کے 15,000 کا. فیس کو لگا لے 11 کر لیں, 12 کر لیں, 1,44,000 تو اس پہ لگا نا سال کا. 1.5 لاکھ سال کا لگا, میٹرک تک جاتے جاتے. ٹھیک ہے, تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اس تک جاتے جاتے کو 20 لاکھ دا پی جانا. ویسے میں تو زیادہ کرتا نا, کیونکہ اگے کلاس بعد ہی جانی, ٹیوشناں پانیاں پینیاں, سارا کچھ ہونا. 20 لاکھ دا پی جانا. 20 لاکھ کے بعد اسے ٹینس بھی نہ آتے ہوں تو میں کہوں گا پتر کی کیتا ہے. اسے ٹینس ہی نہ آتے ہوں, اسے ورب کا ہی نہ پتہ ہو, اسے ناؤن کا ہی نہ پتہ ہو, تو میں کہوں گا پتر کتا کی ہے. پتر میرا 20 لاکھ, یہ تکلیف ہے. ان کو نہیں جو پڑھاتے ہیں, مجھے تکلیف ہے. میں نے خود کبھی بھی نہ تقریر کے پیسے نہیں لیے. میں کہتا ہوں میں جب بھی پڑھاؤں گا مفت پڑھاؤں گا, پیسے نہیں لوں گا. کیونکہ جو بچہ نہیں نہ پڑھے گا باہر نکال دوں گا. باپ کو بلا کے نا اس کے پیسے نہ ضائع کریے, پڑھ نہیں سکتا, اس سے باہر نکال دوں گا. کیونکہ میں پیسے لینا جائز ہوگا میرے لیے, پیسے لینا جائز ہی نہیں ہے بیٹے. ایک بچہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا, ہم چپ کر کے خاموشی سے پاس کرتے جاتے ہیں, اس کے باپ کے پیسے کھا گئے ہم. یہ بھی چوری ہے میرے نزدیک. میں کرنا ہی نہیں چاہتا. کرنا وہ چاہتا ہوں جو میں کروں اور مجھے پتا ہو اس کا فائدہ ہی ہے. یہ فائدہ میں دیکھتا ہوں نا, یہ فائدہ ہے مجھے, میں بولتا ہوں, اس کو میں پسند کرتا ہوں. آپ کو نقطے دے رہا ہوں کہ یار یہ ہیں میرے نقطے کا, اس طرح سے میں سمجھتا ہوں. یہی اولیاء کرام سکھاتے ہیں.
یہ کتابیں پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ گین ہوتا ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یار ہم نے چال کیسے چلنی ہے زندگی کی، ہم نے ایک ایک قدم بڑے سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے۔ فرماتے ہیں کھوٹے کی رونق صرف اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کسوٹی نہ ہو۔ کھوٹا سکہ، آپ کو پیسوں کے کیا کہتے ہیں نقلی اصلی نوٹ کی پہچان نہیں ہے، آپ خرید کے لے گئے، آپ کا نقصان ہو گیا نا۔ مجھے تو کبھی بھی نقلی نوٹ ملا، کسی نے کہا نقلی نوٹ، میں اسی وقت پھاڑ دیتا ہوں، میری وجہ سے کسی کو آگے نہ جائے۔ صوفی کا کیا کام ہے کہ بھئی ہم نے آگے، مجھے دھوکا ہوا ہے نا، دوسرے کو نہیں دے گا، چل میں کیوں کروں، مجھے پتہ لگ گیا ہے کھوٹا ہے، میں آگے کیوں چلاؤں، پھاڑ دو۔ وہ 5000 کا نوٹ بھی ہوگا پھاڑ دینا چاہیے، دل نو ہولتے پے گا، لیکن کسی کو دھوکا دینے سے بہتر ہے کہ ہم نے وہ نوٹ استعمال نہیں کرنا۔ کھوٹے کی رونق، یہ میں نے نہیں صرف کیا، میں نے ایک دو دوستوں کو بھی دیکھا، مثلا حسن ہے، یہ باسط سلطان کا بیٹا، نہیں کافی جو ہے نام آیا تھا، اس نے بھی ایسے ہی کیا تھا ایک دفعہ، کہتا وہ نوٹ آیا تھا میں نے پھاڑ دیا تاکہ میں کسی کو آگے نہ دوں، ٹھیک ہے۔ کھوٹے کی رونق صرف اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کسوٹی نہ ہو، جب تک پرکھ نہ ہو، جب تک جانچ نہ ہو، جب تک کیا کہتے ہیں اس کا ایگزامن نہ کر لیا جائے۔ کسوٹی کے سامنے وہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ میں کہوں گا کتنی کلاس میں پڑھتے ہو، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو، 4th میں، یہ تب تک 4th میں ہے جب تک میں اس کا امتحان نہیں لوں گا۔ جس وقت میں امتحان لے لوں گا پتہ لگے گا ادھر ہے کہ ادھر ہے، کیونکہ کسوٹی کے سامنے سارے راز کھل جائیں گے۔ ٹیسٹ بتائے گا کہ آپ کو کس پانی میں، اگر میں آپ لوگوں کا ٹیسٹ لوں گا تو پھر پتہ لگے گا کیا، سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ ابھی میں نے بتایا نا کہ وحید بھائی کیا کہتے ہیں وہ انہوں نے نا پچھلے سال مکان بنانا شروع کیا نا، تو سولر لوانا سی، انہوں نے کہا دوبارہ اچو کر لینا، پھر ہور پھول گئے، کہتے میں سارے لینٹر اتنے پا لینا، دوبارہ اور اچیاں کر لیتی ہیں، اگو پیسے مک گئے۔ کیسی عجیب سی بات ہے، اتنا اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں کرنے کیا لگا ہوں، پیسے مک گئے۔ کہنے لگے سائیں میں رضوان بھائی سے مانگ لوں، میں کہا بالکل نہیں، میں کہا تو ہون بنان لگا ہے، جا کے تیری جنوری سے نکلی کمیٹی، انہوں کیوں کس کال کی چٹی پانی ہے تم بھائی، کسی سے نہیں مانگنا، تمہاری غلطی ہے، تم بھگتو گے۔ اس نے بھگتا پھر، ٹھیک ہے، نہیں مانگا، میں کہ جتھے گا اتنے چھڑ دے، نہیں کرنا۔ ابھی بیٹھا ہوا تھا تو میں کہا کب ملنی ہے، کہتے سائیں فروری چ ملتی پئی ہے، میں کہا پیران دا کام ہوندا پیا، تو کیا سمجھ آئی، میں کہا پیران دا کام ہوندا پیا، بس کسی دے کام تے آئے گا نا۔ میں کہ جڑا 4.5 لاکھ ملنا ہے نا وہ پیر نو دیو، پیر دا کام ہوندا پیا۔ یہ کتنی اچھی انجوائمنٹ ہے جس میں صرف پوچھنا ہے، مانگنا نہیں ہے۔ اسے بھی پتہ ہے کہ مذاق کیا، مذاق نہیں کیا، مذاق جان لے لیتا ہے، مذاق دل پشوری کرتا ہے، وہ بھی ہنسا، مجھے چاہیے ہی نہیں۔ جس کام کے پیچھے مانگنا پڑے نا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یار میں نے وہ کام کیا ہے کہ جو مانگنا پڑے۔ بہانہ محفل کرتا ہوں، 2 حصہ ڈال دیتے ہیں، میں نے نہیں مانگنا، مانگنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے، ہو جائے گا، مانگنا پڑے گا۔ یہ نہیں میں کہتا کہ میں قرضہ مانگتا ہوں، ویسے جو جس طریقے کا میں سمجھ رہا ہوں نا مانگنا، میرا دل نہیں کرتا، جس کا مطلب کہ مجھے پہلے سے پتہ ہے کہ یار میں یہ چال چلنے لگا ہوں تو میں نا انہوں استعمال کر لاں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم زندگی میں دوسروں کو استعمال کریں، خود استعمال ہو، خود استعمال ہوں گے آپ کو استعمال ہونے کی عادت پڑے گی۔ اگر آپ خود استعمال نہیں ہوں گے دوسروں کو استعمال کریں گے، آپ اس طرح کے چور ہیں جس طرح کے اسکول والے ہیں، اگلوں کا بیٹے ٹائم کیوں ضائع کرتے ہیں، چھوڑیں۔ اس لیے اس کو تو ٹینشن پڑ گئی نا،
اس کو تو ٹینشن پڑ گئی کہ جس کے آپ نے مانگا وہ تو پھنس گیا. تو صوفی جو ہوتا ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ بچت ہو. کہ گلا سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایسے مارے تو صوفی بننا ہے, اچھا بننا ہے نا بیٹے, اچھا سٹائل ہو, اچھی بات ہو, آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہی نہ ہو, آپ ہر ایک کے لیے فروٹفل ہو, آپ کے جانے سے سب کو تکلیف ہو. میں یہ نہیں کہتا وہ کیا ہوتا تھا ایسا رکھیں اٹھن بیٹھن, ہاں یہ بات غلط ہے, ہم کوئی مراسی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلوں کو یہ تکلیف ہو کہ نہیں اس کی وجہ سے تھا یار, انہیں گھر دا سارا پہنچ چکیا سی, انہیں انج کیتا سی. میں ساتھ ساتھ میں قابل بھی بناتا ہوں کہ سارے قابل بنو. گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس طرح کی بات میں نہیں کر رہا کہ بے رون, میں کہتا کہ رو, میں کہتا رون ہی نہ, ساڈے بعد بھی کوئی نہ روئے, کیوں روے؟ ایسا مطلب ساڈے اندر دی گل ہے کہ یار ساڈے بغیر رون. اکثر ماں پیو دا ہوندا نا, وہ میں مراں تے دھیاں میریاں باہر چیخاں مار دیاں ہن, مابا تو چلیں. کیا کر رہے ہو یار؟ یہ سوچے دے کر جا رہے ہیں. سوچ تو یہ ہونی چاہیے کہ جب میں مر جاؤں کسی کی آواز نہ نکلے, کسی کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے, اور یہ کہا جائے ابو چنگی جگہ سے جا رہے ہیں. مسئلہ تو یہ آیا نا, ایک ادا اٹھن بیٹھن کھلون رکھے ہے کہ رون 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 پاتا ہے, رونا رونا کوئی نہیں ہے. کہتے کھوٹے کی رونق صرف اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کسوٹی نہ ہو, کسوٹی کے سامنے وہ بے رونق ہو جاتا ہے. یہی حال معجزوں کے مقابلے میں ان ہنرمندوں کا ہوا جن نے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ سارے ذرے کھوٹے ہو گئے, کیونکہ معجزہ ایسی شے ہے جو عاجز کر دیتا ہے دوسرے کو. میں اس طرح کا کام نہیں کر سکتا. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں جب بھی کسی کو کہتا نا میں نے ایسے کیا, کہتے بھاجی ایسی نہیں کر سکتے, پھر میری کرامت ہی ہوئی, سارے وہ سامنے بے بس ہو. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ کیوں تو لنگ گئی. جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ یار ایسے, اکثر و بیشتر میں نہیں کیا جائے گا نہیں یار سائیں تہاڈا ہور معاملہ ہے نا, تسی شروع تو انج دے ہو, تسی ہن اسی انج دے ہوئے ہیں, تہاڈا اس طرح ہے. میں کہ پھر تسی بھی عاجز ہی ہو گئے نا میرے سامنے تے, بے بس, لاچار, مجبور, زور نال آن والے ہانا خرابو. تسی یہ کہو جی میں کر کے دکھاواں گا, میں تمہیں ورتے حیرت وچ پا داں گا کہ تسی سمجھو گے کہ کلے تسی نہیں ہے گے, سانوں بھی اللہ نے قبول کیتا ہے. کہیں جی مزہ لو نا یار, شوق تے پیدا کرو اپنے اندر, جوش تے پیدا کرو. اسی غریبی, امیری, پیسہ, فلانا وہ چی مر جاندے ہیں. آپ یقین مانیں, میں پھر بھی یہی کہوں گا, ذاتی طور پہ کہوں گا, آپ جتنا بھی کما لیں گے نا لگے گا آپ کے اپنے بچوں پر. سب کا جتنا مرضی کما لیں گے لگائیں گے اپنے بچوں پر. کوشش کرو کہ اے اور آپ یقین مانیں ساری زندگی یہ پوری نہیں پڑے گی. یہ میں نے تجربہ سیکھا ہے, نچوڑ ہے زندگی کا. بہت کم ادھر سے ادھر بندہ نکلتا ہے, زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے غلط بات نہیں کی. سارے اپنے گھر کے بچوں کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں, اس سے آگے نہیں نکلتے. ساری زندگی کا حاصل ہمارے بچے ہو جاتے ہیں. ساری زندگی کا حاصل ایک اللہ, ایک اللہ, بس اے ہماری زندگی کا حاصل ہے. اگر بچوں نے اسی پال دے پیا تو ایسے مرے اللہ والے بن, یا اللہ تو سانو دیتے نے, اے تیرے محبت وچ گرفتار ہوں, اے اگے ودن والے ہوں. ساری نیت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میں تو اپنے سے پہچانتا ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم نے بچوں کو پالا, آپ ہی پال گئے, لیکن شاید باپ کو دیکھتے دیکھتے کبھی کسی نے گالی نہیں نکالی, آپس میں ایسے لڑائی جھگڑے نہیں کیے, فساد برپا نہیں کیتا, ٹھیک ہے. ایک دوسرے کھوان والے نے, کھان والے نہیں. مجھے مزہ آیا نا اس بات کا کہ میں نے کچھ نہیں کیا, صرف دین کا کام کیا ہے, اللہ نے میرے سارے کام کیے. میں سچ کا بولتا ہوں. میں ایک مثال دیتا ہوں. 21 اکتوبر سے لے کر آج ہے 6 جنوری, کام ہو رہا ہے نا. میں ایک اٹ نہیں منگائی, کوئی ٹرالی ریت نہیں منگائی, کسی ٹھیکیدار کا مجھے نہیں پتا. میں تو آدھا نماز پڑھا کے چلا, کام کون کرتا پہ,
فٹیکا کون بھگتدا پہ؟ یعنی کہ پیسہ میں ہی دے رہا لیکن کم کون کردا پہ؟ کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ مینوں رب کام کرن نہیں دیندا، کہ تو یہی کم ہی کردا رہے جو کردا پہ، یہ صدقے نہ سب کچھ ملتا رہے گا۔ میں تو آگے کہتا ہوں اگر دین نہیں دیتا تو پھر کون دیتا ہے؟ دیتا ہی دین ہے۔ اگر بیٹے دین نہیں دیتا تو پھر کوئی نہیں دیتا، دین ہی دیتا ہے۔ دین سب کچھ دیتا ہے، دنیا بھی بھلی کر دیتا ہے، آخرت بھی بھلی کر دیتا ہے۔ یہ تو ابھی ہم ادھر کے مزے لے رہے ہیں نا، اگلے تو علیحدہ ہیں، ابھی وہ مزے الگ ہیں۔ اس سائڈ پر جب جائیں گے نا تو جب آنکھ کھلے گی تب پتہ چلے گا، اس وقت محسوس ہی نہیں ہو سکتا کہ وہاں کے مزے کیا ہیں۔ یہاں کے تو مزے لے رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، پیار نہ گلاں کر دیا، ہنستے کھیڑ دے، کبھی کافی پین جا رہے ہیں، کبھی کوئی چیز کرنے جا رہے ہیں، ہنستے کھیڑتے کام کرتے پہ، اللہ کا شکر ہے، کسی چیز کا گھاٹا نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے ہاتھ پھڑ کے نکل چلاؤ چلیے یار، مزہ لینے پہ ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہی حال معجزوں کے مقابلے میں ان ہنرمندوں کا ہوا جب کسوٹی نہ ہو تو کھوٹا کھرے کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی تاڑے نال دا، تو پہچان نہیں نا۔ لیکن جب اسے کہتے تھے ایسا کر کے دکھا، کہتا ہے اے نہیں میں کر سکتا، تو وہ کھوٹا جو ہوتا ہے، وہ ایک دوست تھا تو اسے میری بات ہو رہی تو میں نے اس سے کہا تو مایوس لگتا ہے مجھے، تو نا مایوس ہو چکا ہے۔ کہنے لگا نہیں میں مایوس نہیں ہوں۔ میں کہا بیٹا تو مایوس لگتا ہے، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو بندہ یہ کہہ رہا تھا نا میں نہیں ملتا لوگوں نوں، میں نے کوئی شوق نہیں ہے گا، میں کر دے کی نے۔ میں کہا بیٹا مایوسی کی علامت ہے، تبلیغ کرنی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، کہاں کریں گے؟ ہم ملیں گے تو تبلیغ کریں گے نا۔ میں غریب آدمی ہوں، ٹھیک ہے، تو میں لوگوں سے ملوں گا، انٹریکٹ کروں گا تو ان کو سمجھاؤں گا نا۔ میں لوگوں سے کیوں نہیں ملوں گا؟ میں لوگوں سے اس لیے نہیں ملوں گا کہ میں ان کے برابر ان کا ٹکر کا نہیں ہوں۔ جب میرا چولہا بدل جائے گا میں سب سے ملوں گا، کیونکہ مجھے یہ نہیں ہوگا میں ان کے مقابلے کا نہیں ہوں، جو میرے پاس ہوگا وہ ان کے پاس نہیں ہوگا، اس لیے میں سب سے ملوں گا۔ جو کہتا ہے میں نے ملنا نہیں ہے لوگوں کو، میں کہتا ہوں مایوس ہو چکا ہے۔ اگر جیب میں پیسہ ہو تو بندہ سب میں دھاندا ہے کہ یار میرے کو یہ آگا جائے اور میں بھی کر سکتا یار، نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ مایوس ہوتا ہے۔ مایوس انسان جو ہوتا ہے کسی کا نقصان نہیں کرتا، اپنا کرتا ہے، کیونکہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نہیں، اللہ کی رحمت سے کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ ہم کافر تھوڑی ہیں کہ نا امید ہو جائیں۔ میں کہ مایوس نہیں ہونا کہ مایوس ہو، ٹھیک ہے۔ اکثر ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر میں ابھی بات آپ سے کہی کہ بچوں کے ساتھ ہم زندہ ہیں، ہم بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ کسی وقت یہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں نا، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ہماری مان نہیں رہے ہوتے اور خود سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم کر رہے ہیں، وہاں ان سے بغاوت کر دینی پڑتی ہے، ان کو دل سے نکالنا پڑتا ہے کہ تسی ہن اپنے جو گئی ہو، تمہاری وجہ سے آپ پریشان ہیں، میں نے کلا زندہ رہن دیو ذرا میں نے انجوائے کرن دوں۔ اب وہ انجوائے اور طرح کا ہے، گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ وہاں پھر ان سے بھی بغاوت کرنی پڑتی۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، بالغ ہونے کے بعد بچے کا اپنا قانون اصول ہے، آپ نے جتنا مارنا تھا مار لیا، اب او دا قانون چلے گا، اب تہاڈا صبر دا پیمانہ ختم، کہ جاؤ یار آزاد ہو، ہن پتہ تیرے دی مرضی، تیرا معاملہ ہے، کیونکہ اب تو بالغ ہو گئے، شریعت کے مطابق ایسا ہے، پھر بھی میں تمہیں سپورٹ کروں گا۔ تو کسی جگہ پر ایسے بھی ذرا دا کھیڑنا پہنتا ہے کہ دل ہی چکڑ دے۔ میں نے آگے بتایا، میں نے کبھی کسی بچے کا موبائل ہی نہیں چیک کیا آج تک، کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں، چھوڑو وہ جانے، اس کا کام جانے۔ یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، ہر ایک کا نہیں کہ ہر ایک ایسا نہ کرے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ مجھے یہ یقین ہوتا تھا کہ غلط نہیں کریں گے۔ دوسری بات، مجھے یقین ہوتا تھا کہ میں نے ان کے منہ سے کبھی گالیاں نہیں سنی، مجھے یہ یقین ہوتا تھا کہ میں نے ان کو ایسا کرتے نہیں دیکھا، اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ میں ان کے کریکٹر کو جانتا تھا، اس لحاظ سے میں اس میں ڈیپتھ میں نہیں جاتا تھا کہ ایسا دیکھا جائے۔ باقی جو مرضی کرے، میں اس پر نہیں آ رہا کہ ہر کوئی کہے پھر مینوں انج کرنا چاہیے۔ دھیان دے نال جڑی میں گل کر رہا ہوں نا، تھوڑا ڈیپتھ چاہ بھی لینا جے۔ اچھا جی، جب کسوٹی نہ ہو تو کھوٹا کھرے کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی کر سکتا ہوں۔
وہ ہمارا دوست ہے شاہد جڑ، تو وہ کہا کرتا تھا، کہتا یار میں نے دیکھا تو 5 وقت نمازاں پڑھدا، کہتا میں بھی پڑھ لاں گا، تہجد پڑھدا میں بھی پڑھ لاں گا، کہتا تو تقریر کردا چل میں بھی کر لاں گا، کہتا تو تحریر کرنا شروع کر دے، یار معاف کر دے یار، نہیں کر سکتے یار وہ سارے کام، تقریر تو ہوں تقریر والے پاسے آ گیا۔ میں کہا یار یہ بھی کیسی بات ہے، ابھی ہم جو کنٹینٹ لگاتے ہیں بعض اوقات 25,000 60,000 بندہ دیکھتا ہے وداؤٹ اسپانسر، جس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینٹ جان ہے، یہ جو اگلا جا رہا ہے نا کنٹینٹ میں جان ہے۔ اگلے آ کر کہتے ہیں، ایک یہ جو میں ابھی لکھا تھا نا سب و شتم پر، ان کے پاس میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس کا توڑ ہے، توڑ نہیں تھا، کیونکہ جو آنا تھا نا میں نے کہنا سب سے پہلے تو یہ ثابت کر کہ شیعان علی خلافت والے تھے، امامت والے کافر ہے، سب سے پہلا ہے، پہلے انہوں نے کٹ پھر میرے نال گلی گل کر، نہیں تو میں اے تو ساڈی کتاباں سانوں نہیں لڑانا، ہاں اینو کٹ دے کے کافر نے اگے چلتے ہیں، پھر تیرے نال گل کر لیں، گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں اتنے بس پھسا لینا سی، پہلے اے اندر منافق بڑے ہوندے نے نا انہوں نے باہر کڈو، پھر اگلی کہانی کر دے، تو اس کو توڑ نہیں تھا، اس کو توڑ کیا جائے، اور کیونکہ تابڑ توڑ حملے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا ایک دیوبندی آیا، جو ہم سے اکثر نا جب ہم بریلوی دیوبندی کی بات کرتے تو اکثر آ کے ہم سے لڑا کرتا تھا، وہ بھی نشان لگا کے کیا، میں کہ تو ساڑھے پہنچتے نہیں آ سکتے، اسی طرح لاجواب ہو گئی، سکھو گے ساڈے کول آئے تسی، کیونکہ اللہ دے ولیاں کو لوگ سکھتے ہیں نا، سکھو گے ساڈے کول تسی، کیونکہ سانتے علم جڑا نا ساڈے پیر مرشد نے دیتا ہے نا، یہ علم ہم رضوان کو دیتے ہیں، تو اس وجہ انہوں نے سانوں دیتا ہے، اگے پھیلائی جانے ہیں، اسی وہ جے عالم نہیں ہے، لیکن اسی عالم ضرور ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو جب کسوٹی نہ ہو تو کھوٹا کھرے کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر گنہگار اپنے گناہوں پر زندگی میں نادم ہو جاتا ہے تو آخرت میں بدبختی سے نجات پا جاتا ہے اور توبہ کر کے اللہ کی رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے۔ ان لفظوں میں جان نہیں ہے، ان لفظوں میں جان نہیں ہے، ایک سی بات کہہ دی نا، کیسے بات کی؟ اگر گنہگار اپنے گناہوں پر زندگی میں نادم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آخرت میں بدبختی سے نجات پاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور توبہ کر کے اللہ کی رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے۔ ایک عام سی فہم بات ہے، ٹھیک ہے۔ جو مجھے نقطہ میں بیان کرنے لگا ہوں اس کو میں نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، شاید نکل آئے، کیونکہ مجھے آیا تھا نکل گیا تھا، سلپ ہو گیا تھا، میں پھر بھی نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس وقت انسان مسلمان گنہگار وہ ڈر رہا ہوتا ہے نا، میں تو ہے ہی گنہگار، میں ہے ہی گنہگار، یہ اس کا ڈرنا ہوتا ہے، وہ ڈر رہا ہوتا ہے میں گنہگار ہوں، وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اور جس وقت وہ ایک قدم اٹھاتا ہے نا، ایک قدم اٹھاتا ہے، پیچھے سب صفایا ہو جاتا ہے، پیچھے سب صفایا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا قدم اٹھانا وہ ایسے ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ و ثنا نے ایک بندے کو بیعت کی، یا ایک حاجی تھا تو حج کر رہا تھا، اسی وقت مرا، تو آپ نے فرمایا یہ اسی طرح اٹھایا جائے گا کہ حج کر رہا ہوگا۔ جس وقت بندے نے قدم اٹھا لیا اسی وقت مر جائے، سب ختم، پیچھے سب ختم، کیونکہ اس نے قدم اٹھا لیا تھا، اس نے راستہ لے لیا تھا، اس راستے پر اب ہے، جیسے یہ بھی کہا جاتا نا جس کا آخری لفظ کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا جنت میں چلا جائے گا، کہا جاتا ہے نا۔ اسی طرح جس کا عمل ایسے کر کے ہوگا نا، آخری جدھر کا ہوگا ادھر ہی چلا جائے گا، جدھر کا ہوگا ادھر ہی چلا جائے گا، کیونکہ آخری کیا تھا؟ آخری اللہ سے امید، اسے ایسے کر کے چینج کیا، اب ادھر کو چلا گیا، اب واپس ہی نہیں ہے، پچھے سب ختم، سب سلٹا صاف۔ صحیح، وہ اللہ کریم نا وہ کام ہی گناہ معاف کرنا ہے، وضو کر لو گناہ معاف، نماز پڑھ لو، وہ کام ہی گناہ معاف کرنا ہے،
پتہ نہیں کنی دیہڑی ساڈی صفائی کرتا رہتا ہے, سن تو آپ نہیں پتا ہماری کتنی صفائی ہوتی ہوگی, ہمیں کیا معلوم کیا کیا صاف کرتا رہتا اللہ کریم. بس اتنا معلوم ہے کہ بھئی یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. وضو کے اعضاء جہاں جہاں پر لگیں گے چمک بھی رہے ہوں گے, گناہ بھی جڑ رہے ہوں گے, پتہ ہی نہیں لگتا. ہر نماز کے بعد سجدے کرنے کے بعد اکثر ہم سنا کرتے نا کہ ایسے سجدہ کیا کہ جڑا ڈھیر گناہ دا ہوتا سارے تھلے ڈگ پیندا. پتہ نہیں کتنے سجدوں پر کیا کیا کچھ ہوتا ہوگا, ہمیں کیا معلوم. تو وہ اس کا کام ہی معافیاں دینا, معافیاں دیتا چلا جاتا ہے. بس کوشش کرنی ہم بھی اپنے آپ کو معاف کر دیں. ہمیں بھی اپنے آپ کو معاف کر دینا چاہیے نا. اسی اتنا غلط اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں کہ بعد میں سمجھ نہیں آتی کہ یار نہ کرتے تو اچھا تھا. اچھا جی, تو فرماتے ہیں جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے تو رحمت خداوندی اس کی دل شکستگی کو رفع کر دیتی ہے. جس نے آخرت کو پیش نظر رکھا رحمت خداوندی اس کی دستگیری کرتی ہے. ان لوگوں کے رتبے جنہوں نے آخرت کا دھیان رکھا عوام کی جان اور آنکھ کے لیے باعث رشک ہے. دنیا میں ہر کھری چیز کی صورت میں ایک کھوٹی چیز بھی ہوتی ہے. ادھر کفر ہے, ادھر ایمان ہے, ہارے گا کون؟ یہ آپ پر ہے. ادھر کفر ہے, ادھر ایمان ہے. آپ نے جس کو قبول کیا دوسرا ہار جائے گا. آپ کا ہے سودا, آپ کا ہے, ادھر والا ادھر والا. جیسے آپ کو ہوتا ہے کرنا نہ کرنا, پتہ غلط ہے, کرنا آپ کے سامنے ہے, ادھر کہ ادھر, جدھر مرضی چلے جائیں وہ آپ کا ہے. کفر ایمان کو ہرا دیتا ہے, ایمان کفر کو ہرا دیتا ہے. آپ نے جب دامن تھاما کسی کا تو آپ نے سوچ لیا کہ میں ہرانے کس کو لگاؤں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یار ساڈی وجہ نبی نہ ہارے, ساڈی وجہ نبی نہ ہارے. وہ سانو امتی امتی کہے تو اسی نبی نبی نہ کہیے, تو اگر کہیے بھی تو اپنے مطلب سے کہیے, اور کہیں بھی تو صرف فائدہ اٹھانے کے لیے کہیں, اس کے لیے جان دینے کے لیے نہ کہیں, اس کے دین کو زندہ کرنے کے لیے نہ کہیں. تو کیا کہا؟ یہ بھی کو مزہ آیا یار کہ اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ رکھ لیا کہ ہم نے نبی کے خلاف ہی چلنا ہے. کیوں؟ دنیا میں ہر کھری چیز کی صورت میں کھوٹی چیز بھی ہوتی ہے جس میں دونوں میں امتیاز کرنے کی صلاحیت نہ, اس کی تباہی یقینی ہے. جھوٹے شیخ اگر انبیاء اور اولیاء کی پیروی کرے تو راہ راست حاصل کر سکتے ہیں. ویری گڈ, بہت اچھی گل. جھوٹے بھی ہو نا, چلن سرکار دی سورج راہ راستے آئیے, کیونکہ سرکار دو علیہ الصلوۃ والسلام وطیت وسنا ان کو کھوٹا رہنے نہیں دیں گے, ان کو کھوٹا رہنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ چلتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ میری عادات جانتے ہیں, ٹھیک ہے, میری فطرت سے واقف ہوں گے کہ میں چاہتا کیا ہوں, کرتا کیا ہوں. اور میں وہ کہتے ہیں نا بڑی گھٹ وڈی چھڑ دا, یہاں خورکی لفظ بولا ہے واسطے, بڑا سوچ سمجھ کے اختیار سے بولنا شروع کرتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ میں ایویں انج کر کے چھڑ دوں. کوشش کرتا ہوں کہ بڑی سوچ سمجھ کے بات کی جائے, جہاں پر بھی ہوں ایسی بات کرے جس سے دوسرے کو فائدہ ہو, نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے جی. جب ہم نے پیشاب پخانہ کرنا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ضروری چیز کیا چیز ہے؟ سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ اچھے طریقے سے صاف کرنا. ویری گڈ. سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ کیا کیا کہ اگر پیشاب کے قطرے گرے ہیں تو اسے اچھی طرح صاف کرنا. ہاں ہے پانی. اچھا, نہیں, سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ پیشاب بہانے کے بعد پیشاب یا بہانے کا کوئی ذرہ بعد میں آپ کے کپڑے پر نہ لگے. ٹھیک ہے, اس کے لیے جو صفائی آپ نے کرنی ہے وہ ضروری ہے. وہ سوراخ جو ہیں دونوں, وہ سوراخ جو دونوں جس سے بہانہ نکلتا ہے یا پیشاب نکلتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے. یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے.
اگر کہیں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پڑے تب بھی یہ ضروری ہے کہ قطرہ نہ لگے. پیشاب بھی کھڑے ہو کر کیا جا سکتا، پہانا تو کھڑے ہو کر کیا ہی نہیں نہ جا سکتا، وہ تو بیٹھ کے کرنا پڑے گا. تو پیشاب پہانا کرتے وقت ضروری کیا ہے؟ صفائی، کہ کوئی قطرہ بھی، کوئی ذرہ بھی آپ کے کپڑوں پر نہ لگے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ جس چیز سے آپ نے دھونا ہے وہ پاک ہو، جس چیز سے صاف کرنا ہے وہ پاک ہو. ٹیشو سے صاف کرنا ہے، پرانے کپڑے سے صاف کرنا ہے. لوگ قیمتی نہ ہو ان چیزوں سے صاف کرتے ہیں. پہاننا یا پیشاب قیمتی چیزوں سے صاف نہیں کرتے. کن چیزوں سے کرتے ہیں؟ جو جن کی قیمت کوئی نہ ہو، جو کہ گندی چیز ہے اور کیا کہتے ہیں صفائی والی چیز ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ایسی روئی سے جو پرانی ہو. ٹھیک ہے، اگر پانی کا پیسوں سے پانی مل رہا ہو تو تب بھی نہ کریں کہ وہ پیسے لگ دے میں نے. پرانی چیز سے دھونا چاہیے. ایسی چیز سے بھی نہیں صاف کرنا جس سے تکلیف ہو. ایسی چیز سے صاف کرنا جیسے ہڈی لگ جائے، ٹھیک ہے، شیشہ لگ جائے، کوئلہ، ایسی چیزوں سے نہیں صاف کرنا. ایسی جگہ بھی پیشاب پہانا نہیں کرنا جہاں دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو. قبرستان میں، درختوں کے نیچے، سائے کے نیچے، ایسی جگہ پہ پیشاب پہانا نہیں کرنا جہاں پر دوسروں کو تکلیف ہو، بدبو آتی ہو. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جہاں پر آپ نے پیشاب پہانا کرنا ہے اسے پانی بہا کر جائیں. یہ نہ ہو کہ آپ چلے جائیں تو دوسرا آئے تو تکلیف ہو. یہ بھی اسی صورت میں ہوگا کہ اپنا گندتے صاف کر کے جاؤ. یہ نہ کریں کہ پڑا ہے تو پڑا رہنے دے، نکل جائیں. جو بھی ہے پانی بہا کر پھر جائے. ٹھیک ہے، ایسی جگہ پر کیا جائے کہ جہاں پر ہوا چل رہی ہو. تب بھی دیکھنا ہوا کا رخ کس طرف ہے، کیونکہ سب سے چھپا کر کیا جاتا ہے. اس لیے روشنی والی، اگر سورج کی روشنی ادھر پڑ رہی تو نہیں کرنا، کوئی دیکھ نہ لے. چاند کی روشنی پڑ رہی تو نہیں کرنا، اس سے ذرا اوٹ کر لینی ہے. پھر یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ کعبے کی طرف نہ ہو. پیشاب کرنا کرتے ہوئے ہم کعبے کی طرف، اکثر کموڈ بنے ہوتے ہیں نا تو وہ پتہ نہیں ہوتا، وہ کعبے کی طرف بن جاتے ہیں. تو قبلے کی طرف یہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگر دعائیں یاد ہوں تو زبردست، بسم اللہ اللہم انی، ہاں، اور بعد میں غفرانہ کا الحمدللہ الذی اذھب عنی الرجز فانی. یہ تو کر دے وہ یاد آنی، مجھے ویسے پلی ہوتی ہے نہیں نا یاد رہتی. ٹھیک ہے جی. تو میری بات سمجھ میں آئی کہ سب سے ضروری کیا ہے؟ صفائی لازم. ٹھیک ہے، پھر باقی چیزیں میں نے سمجھا دی. اور صفائی کہیں گے کہ بھئی کپڑے کو کوئی چیز نہیں لگی آپ کے، یہ اس کو ہم نے کیا صفائی ہوگی. کس کس سے کرنا ہے؟ لازم نہیں کہ پانی سے کرے. اور یہ اپنے دھیان میں رکھیے گا، پانی نہ بھی ہو آپ کسی بھی پرانی چیز سے، ٹیشو وغیرہ سے، سب سے صاف کر سکتے. صرف یہ ہوگا کہ وہاں پر جو آپ نے صاف کر دیا ہے آپ کو خود محسوس ہو کہ وہاں پر آپ کو چیز لگی نہیں ہوئی. اسے جب جیسے جیسے آپ صاف کرتے جائیں گے سارا صاف ہو جائے گا. صاف ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں. اس پر دھیان نہیں دینا کہ یار پانی نہیں ہونا چاہیے تھا، پانی نہیں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے یہ وٹا وانی کرتے تھے، کیا کہتے ہیں، پتھر سے، مٹی کے ڈیلوں سے بھی صاف کرتے تھے. صاف ہو گیا. اب مٹی کے ڈیلے سے آپ صاف کریں تو کیا ہوگا؟ اب مٹی کے ڈیلے سے کپڑا صاف کریں کیا ہوگا؟ مٹی لگ جائے گی. جس کا مطلب ہے جب آپ اپنا ہول جو سوراخ ہے اسے صاف کریں گے تو مٹی لگے گی. اس کی فکر نہیں کرنی، اس کی فکر نہیں کرنی کہ یار مٹی تو لگی ہے نا. اب آپ نے جب صاف کیا 1 2 3 اب پاک ہے، نو پرابلم. اب وہ مٹی ہے، گند نہیں ہے. تو باتیں سمجھ میں آ گئی؟ سورج کی طرف نہیں، چاند کی طرف نہیں، ہوا کا رخ دیکھنا ہے. جب پیشاب کرو سیدھا دھڑے سے پائیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جہاں پر ہو لوگوں سے پردے میں ہو، لوگوں کے سامنے نہ ہو. وہ اکثر ہوتا ہے نا 2 چھوٹے بھرا وہ کٹھے بیٹھے ہوندے نے، وہ کٹھے پیشاب کر رہے ہوندے نے. اللہ کا منع ہے، ایک دوسرے کی شرم کا نہیں دیکھ سکتے. کبھی یہ جو بڑے بچے ہیں کبھی ایسا نہیں کرنا کہ بھائی کی نکر اتار دی، زیادتی ہے. شرم آنی چاہیے کہ یا کیا کر رہا ہوں. ایسا نہیں. چھوٹے بچے چلو ہم مذاق کر لیتے ہیں نا،
ایسے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے کسی کی نکر نہیں اتارنی. دوست ان دونوں جگہوں پر آپ کے کوئی ہاتھ لگائے اسی وقت روک دینا، خبردار یہ کام کیا تم. یہ ایسی جگہ ہوتی ہیں بیٹے جہاں پر کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. پیشاب اور پہانے کی جگہ پر یہ ہم کہتے ہیں پرائیویٹ پارٹس ہیں، اس پر کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دینا. اگر کوئی لگائے اپنے باپ کو آ کر بتائیں کہ ابو ایسے ہوا ہے، پکی بات. اپنے والد صاحب کو آگے بتائیں کہ میرے ساتھ ایسا کسی نے کیا، اور خود بھی نہیں لگانا کسی کو. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا بیٹے؟ ایسا کرنا جو ہے یہ غلط ہے. نیگیٹو لوگ کرتے ہیں، جیسے ہم گالی نکالتے ہیں نا، نیگیٹو لوگ گالی نکالتے ہیں، اچھے لوگ گالی نہیں نکالتے. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے مختصر بتایا کہ اصل چیز کیا ہوتی ہے. اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ جب تک پیشاب کا قطرہ آتا رہے اس سے صاف کرتے رہنا، اور جب سمجھیں ہم ٹھیک ہے، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. اکثر بعض اوقات میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ جو ان کی میں نے بات سنی کہتے ہیں جب کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں نا، اور جب ہم کیا کہتے ہیں قطرات نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دھو لیتے ہیں، تو کہتے ہیں بیٹھنے کی نسبت ہمیں نا اس میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ صاف ہو گیا، کیونکہ بیٹھنے کے بعد پھر اٹھنا پڑتا ہے، اس وقت بھی ایک جھٹکا لگتا ہے. کھڑے ہونے میں جھٹکا نہیں لگتا. میں نہیں یہ کہہ رہا کہ کھڑے ہو کے کرو، میں صرف ایک بات بتا رہا ہوں. اس لیے کھڑے ہو کر بھی آپ نے اندازہ کرنا کہ ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے کھڑے ہو کر جو ہوتا ہے نا چیز پراپر نکل جاتی. اور جب ایسے کھڑے ہوئے تو اس وقت بھی دھیان رکھنا ہے کہ بھائی اگر قطرہ نکلتا ہے تو اگر کوئی چیز ہو، میں اکثر و بیشتر ایک پرانا کپڑا باتھ روم میں رکھ لیتا ہوں، جس وقت پیشاب کیا دھو دیا، دھونے کے بعد اس سے خشک کر لیتا ہوں تاکہ مجھے ایسے وہم نہ پڑے کہ یار شاید قطرہ نکل آیا. میں اس چیز کو ایسے کر لیتا ہوں تاکہ میں نے اپنا صاف رکھنا ہے. دوسری یہ بات ہوتی ہے، دیکھا سردیاں نا، اگر آپ پیشاب پہانا کر کے ان کو دھوئیں گے نا، اور اگر صاف نہیں کریں گے تو آپ کا نیچے کا انڈر ویئر یا جو چیز پہنی ہوگی نا وہ بھی گیلی ہو جائے گی، وہ بھی آپ کو ٹھنڈ لگے گی. تو ایسا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ آسانی رکھیں. تو گلنا سمجھ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ انہیں نقطے تو دیتے نا، جان چھوڑو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ان سب کو بخش دے، ان کو رزق دے، ان کے ایمان میں اضافہ فرما، ان کو تندرستی دے، صحت دے، ان کے کام بنتے نظر آئیں. یا اللہ ان کے مسائل حل ہوتے نظر آئیں، ان کے لیے رزق کے دروازے کھلتے نظر آئیں، ان کے لیے جنت کے دروازے کھلتے نظر آئیں. مہربانی فرما، قبول فرما. آمین. سنا.